دہی لینا ہو یا دودھ لینا ہو تو باقاعدہ طور پہ وہ برتن لے کے جاتے تھے. جی گھر سے. جی وہ الگ بات ہے کہ راستے میں وہ دہی کے اوپر سے ملائی کھا لی اور اوپر سے ڈھکن لی اور واپس آ گئے، لیکن یہ چیزیں لے کے جاتے تھے. تو والدہ نے مجھے ایک کپڑا دیا کہ اس میں سبزی اور گوشت لے کے آنا ہے. راستے میں مجھے ایک ایکٹر مل گیا، کہنے لگا یار آج وہ آرمی والوں نے وہ ایک پروگرام انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے تو آپ چلیں. میں نے پرنا وہیں رکھا، اس کے ساتھ وہ چلا گیا تو وہ مجھے لے کے واگا بارڈر کے پاس لے آیا. اب میں بھول گیا کہ میں نے سبزی لے کے دینی تھی اور وہ ایسے ہے. کرتے کرتے رات کے تقریباً 12-1 بج گئے. اب واپس آیا ہوں میں تو والدہ میری اللہ گلی کی رحمت کرے وہ گلی میں ٹہل رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے برا بھلا کہا اور بعد میں رونے لگ گئی. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تم نہیں آئے تو میں دکان پہ گئی ہوں، وہاں سے وہ کپڑا اٹھایا ہے، سبزی تو گوشت تو آیا نہیں تھا تو وہ کپڑا اٹھایا ہے. تو بعد میں میں نے کہا کہ اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے، کہیں اسٹوڈیو نہ چلا گیا. تو میں اسٹوڈیو گئی ہوں. تو اسٹوڈیو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کا بچہ کوئی، کہنے لگا بہن جی انہیں ایکٹنگ کا شوق ہے، آ جائے گا رول کھل کے آپ پہ. تو یہ ان کو وہاں سے مجھے ہوا. والدہ بہت پریشان تھیں اور غصے میں بھی تھیں، آپ نے پھر بتایا. غصے میں تھیں لیکن وہ ساتھ ایک ممتا کا رونا جو ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکیلا بیٹا ہو نا کسی کا تو وہ زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے. آپ ایک ہی اولاد تھے؟ میں تو اس لیے ان کو زیادہ ہی اس کا تھا کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو وہ شام جب آپ آئے وہ پھر آپ کو بھولتی نہیں بیسیکلی؟ وہ نہیں بھولتی، اور کچھ اور بھی باتیں ہیں جو نہیں بھولتی. وہ یہ ہے کہ میں ان دنوں کر رہا تھا ایک ڈرامہ تیسرا کنارہ، راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی. سائرہ کاظمی کا باپ بنا ہوا تھا میں اس میں. وہ کر رہا تھا تو والدہ جو تھیں وہ بیمار ہو گئیں تو ان کو جو انجیکشن لگتا تھا اس وقت یعنی 40-50 روپے کا ایک انجیکشن لگتا تھا. اب ماؤں کی سوچ دیکھیں آپ، اللہ کریں، ماں کی سوچ کے برابر ہم ہو ہی نہیں سکتے. درست کہہ رہے ہیں. مجھے کہنے لگی کہ تم راتوں کو جاگ جاگ کے ڈرامے کرتے ہو اور وہ پیسہ میری بیماری پہ لگ رہا ہے. میں نے کہا جی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیماری کے لیے آپ کے بیٹے کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے کہ میری ماں بیمار ہے تو مجھے کچھ دو. تو میں نے ایک ہنسی میں نے ایک بات کر دی. میں نے کہا ہوں مرن کی کوشش نہ کرنا، میرے کو کفن دفن جو کے پیسے نہیں دے گے. اور شاہ جی آپ یقین مانیں کہ میں نے جب بھی کبھی تھیٹر سٹیج پہ ڈرامہ اپنا کیا ہے نا فلاپ ہی ہوا اور وہاں سے مجھے نقصان ہی ہوا ہے. وہ ایک میں نے الحمرا میں ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ شروع کر دیا بڑی عید والے دن. وہاں سے واپس آیا ہوں تو والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج، ہاسپٹلائز ہو گئے. میں نے بھی ڈرامے میں سے اپنے آپ کو نکال لیا، لیکن اس ڈرامے میں اتنے پیسے مجھے ملے اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مرنے کی کوشش نہ کرنا. تو یہ پیسے تو انہیں کی بدولت آئے. میں نے پھر سارے 40واں اور یہ وہ سارا جو ہے وہ کیا ان کا. اللہ ان کو غریق رحمت پیرا اللہ تمام ماؤں کو جو زندہ ہیں ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائے. آمین. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں ان کے بچوں کو توفیق دے تو ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے فاتح خوانی جو ہے وہ کرتے رہیں. آمین. بخاری صاحب آپ لکھاری بھی ہیں اور ایک بہت ہی حساس فنکار ہیں. زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایک شعور ہے، زندگی کو بہت قریب سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے. یہ کیا ویسے اس رشتے میں کیا ایسی بات ہے؟ اب آپ کی عمر تقریباً 80+ ہے اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ابھی صاحب فراش ہیں اس وقت آپ.
مگر ابھی بھی آپ ایک مشاعرہ کرواتے ہیں، ماں مشاعرہ. جے کر جگتے ماں نہ ہوندی پیار دی چھتر چھانا ہوندی. یہ کیا رشتہ ہے کہ ایک آدمی جو 80 برس کا ہے، 81 برس کا ہے، 82 برس کا ہے، مگر یہ جو ماں کا رشتہ، اور ماں جو ہے وہ انسان کو بھولتی نہیں کسی بھی زندگی کے موڑ پہ. اس کے پیچھے ایسا کیا وہ ہے؟ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اسی وجود سے آپ تخلیق پائے ہیں اور سارا وہ ہے، مگر نہیں بعض اوقات کیا تو مجھے فینومینا ہے؟ میرا یہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بزرگ جو ہیں ماں اور باپ وہ یاد رہیں اور ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. واہ. بخاری صاحب، جس پلے کا آپ نے ذکر کیا اس میں ایک پاپولر نظم بھی تو تھی. جی احمد شمیم صاحب کی لکھی ہوئی نظم تھی، نیرہ نور صاحبہ نے. نیرہ نور نے یہ کبھی ہم خوبصورت تھے. خوبصورت تھے. کیا کبھی ہم خوبصورت تھے. کیا کہنے جی، کیا لوگ تھے، کیا کریشن تھی. واہ واہ. اب میں ابتدائی سٹیج جو ٹی وی کا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیسے کام کیے ہوئے ہیں. پہلے ریکارڈنگ ہوتی تھی، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ لائیو ہوتا تھا. جی ہاں. پھر اس کے بعد ریکارڈنگ آ گئی، ایڈیٹنگ نہیں آئی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پورا چنک جو ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمیں وہ بولنا پڑتا تھا. اگر اینڈ کے اوپر بھی کہیں آپ بھول گئے ہیں نا تو سارا دوبارہ پھر شروع سے. اور ایون اگر کوئی بھی بھول گیا تو سب کو پھر دوبارہ. ہاں. تو اسی طرح وہ ایک مجھے یاد ہے کہ وہ چل رہا تھا پروگرام آخری شب. تو آخری شب میں علاؤالدین خلجی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. تو ان کی تقریر تقریباً 10 منٹ کی تقریریں ہوتی تھیں بادشاہوں کی. بادشاہ ہے جی، جو مرضی کرے. تو نثار صاحب نے، محمد نثار حسین صاحب نے، اللہ بخشے ان کو بھی، انہوں نے کہا جی کہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ایکسپریشن دیتے رہیں کیونکہ اتنی لمبی تقریر پہ لوگ بور نہ ہو جائیں. تو کٹ کرتا رہوں گا میں. تو اس میں دربار میں میرا بھی ایک جملہ تھا. اب میں کر کے ایکسپریشن لے رہا ہوں تو وہ جگہ آ گئی جہاں میں نے بولنا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ تو ایسے کر رہا ہے اور میرے بات کا جواب نہیں دے رہا. تو اس نے زور سے کہا، قاضی مغیث میں تم سے مخاطب ہوں. فمبل ہو گیا. جملہ یاد تھا، دڑ کر کے بول دیا. تو اس میں بڑی مطلب سے، ورنہ اینڈ پہ جا کے اس کو 10 منٹ کی تقریر پھر کرنی پڑتی. اچھا، ان کو فکر تھی کہ مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا. ویری گڈ.